الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد، جناب قدر بھائیوں بہنوں اور عزیز دوستوں، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا، ان کی سلطنت، ان کی طاقت، ان پر عاقبت الامر آنا، اور ان کے مسخر بڑے دیو اور طاقتور ترین جنات کا اتنا بے بس ہونا، اور ان کو آخر وقت کتنے عرصے کے بعد اپنے بے بسی کا پتہ چلنا۔ اب یہ دیکھ لینا کہ سبا کے ساتھ کیا ہوا۔ قوم سبا یمن کے علاقے میں ایک خوشحال، خوشنود، آباد اور ہر طرح سے خوشحال قوم تھی۔ اللہ نے ہر نعمتوں سے ان کو نوازا تھا، سیاسی اور معاشی بہترین استحکام کے اندر یہ زندگی گزار رہے تھے، اور عموماً یہ حالات انسان کو عاقبت الامر تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ یہ نوبتیں جب آتی ہیں تو انسان کو شکر کرنا چاہیے، اور عملی شکر وہ اس کے قول و فعل میں موجود ہونا چاہیے۔ ان لوگوں نے شکر کے بجائے کفر اور شرک کا، شکر کو شرک پر تبدیل کیا اور شکر کو کفران نعمت پر تبدیل کی ان لوگوں نے۔ فرماتے ہیں آیا قدرت کی نشانیاں ہیں، اور مسئلہ یہ تھا کہ جنتان عن یمین و شمال، دو بہترین باغات، ان کی جو ایریا تھا، یہ دو بڑے بڑے باغات، طویل ترین باغات پر مشتمل علاقوں کے بیچ میں، اس طرف بھی باغات، اس طرف بھی باغات، اور بیچ میں آبادی۔ گویا کہ ان کے رستوں پر جو ان کے شاہراہ اس وقت کے مطابق جو انہوں نے بنا لیے تھے، یہ شاہراہ بالکل آبادی کے اندر، ہر طرح کی نعمتوں کے اندر ہو کے گزرتے، حتیٰ کہ انہیں احساس بھی نہیں ہو پاتا تھا کہ ہم تھک گئے، ہم ہار گئے، ہم بھوکے ہو گئے، پیاسے ہو گئے، وسائل کیا ہے، ساتھ کیا ہے، سارے وسائل ہر جگہ جہاں ان کا جی چاہتا میسر ہو جاتا۔ ان سے فرمایا گیا کہ کلوا من رزق ربکم، اپنے رب کی ان نعمتوں سے استعمال کر لیا کرو، کھاؤ پیو پہنو، لے لو دے دو، یہ سب کچھ کرو، لیکن واشکروا لہ، اس کی شکر بھی ادا کر لیا کرو، شکر کے اندر رہتے ہوئے یہ سب کچھ کر لیا کرو، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمہیں دے دیا ہے ایک بہترین پاکیزہ شہر، اور تم لوگوں کے سروں پر، تم لوگوں کے معاشرے پر سایہ ہے رب غفور کے غفران اور مہربانیوں کا، جو باتوں باتوں پر مؤاخذہ نہیں کرتا، تمہیں مہلت دے رہا ہے، پاکیزہ شہر بھی ہے، رب کے غفور الرحیم ذات بھی ہے، اس کی شکر گزار بنے رہو۔ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے انکار کیا، نہیں، جتنے بھی نبی و پیغمبر آئے سب کو انہوں نے جھٹلا دی، تکلیف کی، نہیں مان لی، ان کو مسترد کر دیا، ان کی باتوں کو خاطر میں نہیں لایا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ایک سد تھا، ایک بند، جہاں اسی بند کے ذریعے سے ان کی پورے ایریا سیراب اور خوشحال تھا، اسی بند کو توڑ دیا اللہ رب العزت، اور اس سے جو سیلاب آیا، سیلاب سب کچھ بہا کے لے گیا۔ اور وہ جو باغات تھے دو قسم کے،
ان دونوں طرف ان باغات کی بجائے کچھ قسم کی جڑی بوٹیاں جو بد ذائقہ اور ناقابل استعمال، کام نہ آنے والی، اور ان کو اثر وشیء من صدر قلیل، کم ادھر ادھر کچھ جاؤ کے درخت اور کچھ بیریے کے درخت، وہ بھی متفرق۔ پہلے تو جنگلات تھے، انار، انگور، سیب اور انواع و اقسام کی خوردنی اور فرحت بخش میوجات اور محصولات اور باغات سے، اب ان کی جگہ جاؤ کے درخت اور بیریے کی چند درخت اور زمین کے اوپر جڑی بوٹیاں کچھ اسی طرح کی بدذوق قسم کی کہ انسان کے لیے وہ ناقابل استعمال ہو، مگر یہ کہ حیوانات میں سے زیادہ تر اونٹ وغیرہ بڑی قسم کی جانوروں سے اپنی غذائیت حاصل کریں۔ کفران نعمت کا یہ صلاح ان کو مل گیا کہ جو سد اور بند اللہ رب العزت نے، جو ڈیم اللہ رب العزت نے ان کے لیے بود و باش اور راحت کا سامان بنا دیا تھا، اسی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان کی تمام آبادی کو بربادی میں تبدیل کر دیا۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب وہ اللہ رب العزت کے ساتھ لڑتا ہے تو اس لڑائی میں حال یہی ہوتا ہے کہ انواع اقسام کے فرشتے اور لشکروں کے ساتھ ساتھ جو ان کے پاس وسائل ہیں، وہی وسائل، وہی راحت کے سامان ان کے لیے تباہی کے سامان بن جاتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔